إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ آپ کے قلب پر اللہ نے کتاب قرآن مجید نازل فرمائی جو قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی رشد و رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی 4 آیات با ترجمہ تلاوت کی ہیں۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے۔ لنبلوکم ایکم احسن عملا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اب جو عبادت نہیں کرتا، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، وہ تو نافرمان ٹھہرا، وہ تو کافر ٹھہرا، وہ تو جہنمی ٹھہرا۔ اور جو مسلمان عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ غاشیہ کی ان آیات میں کیا ہے۔ فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے چہرے ذلیل ہو جائیں گے، خاشعہ جھکے ہوئے ہوں گے، ذلت و رسوائی ان کے چہروں سے نمایاں ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، حالانکہ وہ اعمال کرتے رہے ہیں، نیکیاں کرتے رہے ہیں، اور کتنی نیکیاں، ناصبہ، نیکیاں کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ تسلا نارا حامیہ، انہیں گھسیٹ کر اللہ کی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور قرآن مجید کا دوسرا مقام ہے، سورۃ الکہف ہے، اللہ رب العالمین وہاں پہ بھی فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو نہ بتائیں ان لوگوں کے متعلق اخسرین اعمالا، جن کی نیکیاں، جن کے اعمال انہیں سوائے گھاٹے اور نقصان کے کچھ نہیں دینے والے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، حالانکہ وہ دنیا میں جو اعمال کرتے رہے ہیں، وہ اعمال بجائے اس کے کہ ان کے لیے ثواب کا باعث بنے، اضل، وہ دور ہٹا دیے جائیں گے، ان کی نیکیاں غارت کر دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا گمان یہ ہے، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم یہ جو اعمال کر رہے ہیں، یحسنون، بڑی اچھے اعمال کر رہے ہیں، نیکی کے اعمال کر رہے ہیں۔ یعنی نیکیاں کرنے والے انسان کی نیکیاں قیامت کے دن تباہ و برباد کر دی جائیں گی، لیکن ہر انسان کی نیکی تباہ نہیں کی جائے گی۔ کچھ لوگ ہیں جن کی نیکیاں تباہ کی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی، اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیوں کا قیامت کے دن وزن نہیں کیا جائے گا؟ ابھی ہم نے رمضان کے روزے رکھے، صدقات و خیرات بھی کیا، قیام اللیل بھی کیا، بڑی بڑی عبادتیں کی ہوں گی۔ ان عبادتوں کو اپنے لیے ذخیرہ کرنا ایک مومن کا فرض ہے، اس پر لازم اور ضروری ہے۔
وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں؟ پہلا عمل جو آپ تقریباً ہر جمعہ میں سنتے ہیں وہ شرک ہے۔ شرک کی وجہ سے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، پر حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں تو پاکیزہ ہیں، ان سے شرک نہیں ہوتا، ان سے گناہ نہیں ہوتا، ان سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، لیکن انہیں اللہ رب العالمین مخاطب کر کے امت کو درس دے رہا ہے کہ شرک اتنا گندا عمل ہے کہ اگر انبیاء سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو ان کے لیے بھی شرک کی معافی نہیں ہے۔ 17 انبیاء کا نام لے کر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر حضرات انبیاء سے بھی شرک ہو جائے تو اللہ ان کے اعمال ختم کر دے گا، ان کی نیکیاں ختم کر دے گا۔ اگر انبیاء سے شرک ہو جائے تو ان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ہم جیسے گناہ گار کس عمل کی امید پہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم پکے جنتی ہیں؟ تو اپنے آپ کو شرک سے بچانا یہ اعمال صالحہ کی حفاظت کا ایک بنیادی سبب اور ذریعہ ہے، اور اس بندے کے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں جو بندہ قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بندہ قیامت کا انکار نہیں کرتا، سب کہتے ہیں قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یہ ہمارا زبانی دعویٰ ہے۔ قرآن مجید کی جب آیات ہم پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے دن اللہ سے ملاقات کا انکار کر دیا، اللہ سے ملاقات کا انکار کر دیا، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے اعمال کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، ایسے لوگوں کو اللہ کی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو بویا ہے قیامت میں وہ کاٹ لیں گے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا ٹھہرے تو پتہ چلتا ہے هَلْ يُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں پہ اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، صدقات و خیرات نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، گناہوں میں لگا رہتا ہے، وہ قیامت کے دن کا انکار کر رہا ہے۔ جو گناہ پہ اٹا ہوا ہے وہ قیامت کے دن کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے ملاقات کا انکار کر رہا ہے۔ تو جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والا گناہ گار ہے، حابطت اعمالہم، اگر اس نے کوئی نیکی کی ہوگی بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ اس کے اعمال تباہ و برباد کر دے گا۔ انسان کے اعمال اس وقت تباہ ہو جاتے ہیں، نیکیاں اس وقت برباد ہو جاتی ہیں جب وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، لوگوں پانچوں نمازیں ادا کرو۔ حافظوا علی الصلوات، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو۔ والصلاة الوسطى، بالخصوص نماز عصر کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قسم اٹھا کے مال بیچتا ہے، اور یہ مثال آپ پہلے بھی کئی بار سن چکے ہیں کہ جب نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے، آپ بازار میں چلے جائیں، تاجر کہتا ہے قسم ہے میں نے 100 روپے کی چیز بیچی تھی، شام کا وقت ہو رہا ہے، تم لے جاؤ، تمہیں میں 50 میں دے رہا ہوں، صبح سے اتنے میں بیچ رہا تھا، اب میں نے گھر واپس جانا ہے، تم اتنے میں لے کے چلے جاؤ۔ قسمیں اٹھا کے مال بیچتا ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا مال بک جائے گا لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، نماز کی فکر نہیں ہوتی۔ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، نماز عصر کی حفاظت کر لو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور جو نماز پڑھنی ہے باجماعت ادا کرو، جو نماز پڑھنی ہے وہ مسجد میں باجماعت ادا کرو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، باجماعت نماز ادا کرو۔ تو نماز عصر وہ نماز ہے جس کی ادائیگی سے اعمال کی حفاظت لازم آتی ہے، جسے چھوڑ دینے سے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ترک صلاۃ العصر، جس نے نماز عصر چھوڑ دی، جس نے نماز عصر چھوڑ دی، فقد حبط عملہ، اس کے اعمال ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، نیکیاں ختم کر دی گئیں۔ کس کی؟ جس نے نماز عصر چھوڑ دی، جس نے نماز عصر سے غفلت اختیار کی۔ اور دوسری حدیث سنیں، شاید ہمارے دل میں باجماعت نماز پڑھنے کی تڑپ پیدا ہو جائے اور نمازیں ادا کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الذی تفوتہ صلاۃ العصر، وہ بندہ جس کی نماز عصر رہ گئی، نماز عصر چھوڑ دی، نماز عصر نہ پڑھی، نماز عصر باجماعت ادا نہ کی، الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس نے نماز عصر ادا نہ کی، فوت ہو گئی۔ اب فوت ہونے کا معنی آپ خود کر لیں، باجماعت نماز ادا کرنا یہ لازم ہے۔ جس نے باجماعت ادا نہ کی اس کی نماز فوت ہوگی، بعد میں وہ 10 چھوڑ کے 20 چھوڑ کے 25 چھوڑ کے 100 نمازیں پڑھے، لیکن جو ثواب باجماعت کا ہے وہ اسے نہیں مل سکتا۔ الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، رہ گئی، لیٹ پڑی، نہ پڑی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ۔ نماز عصر چھوڑنے والے انسان، تو نے نماز عصر باجماعت نہیں پڑھی، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، تیرا مال بھی تباہ و برباد ہو گیا، تیرے بیوی بچے بھی تباہ و برباد ہو گئے، تیرا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کے لیے تو دن رات ایک کر رہا ہے، اس دنیا کے لیے تو نے نماز چھوڑ دی ہے، تو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے، نماز چھوڑ دے، تو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے، بڑا کاروبار وسیع کر لے، جب اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، تیرے بیوی بچہ بھی تباہ و برباد ہو گئے، تیرا مال و دولت کاروبار بھی ختم ہو گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرنی ہے تو 5 نمازیں باجماعت ادا کریں، اور نماز عصر کے بالخصوص تاکید کے ساتھ حکم ہے کہ اس کی حفاظت کرنے، ورنہ کأنما وطر اہلہ ومالہ، تمہارا بیوی بچے کاروبار سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اور آج شاید ہماری اولاد کی نافرمان ہونا، ہمارے بیوی بچوں کا اللہ رسول کا باغی ہونا، گھروں کا ماحول امن سکون تباہ و برباد ہونا، اس کے پیچھے شاید ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم نماز عصر کی حفاظت نہیں کر رہے۔ آج ہماری اولادیں بگڑی ہوئی، ہمارے گھروں کے ماحول تباہ و برباد، اسباب میں سے ایک یہ سبب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز عصر نہ چھوڑو، اگر چھوڑ دی وطر اہلہ ومالہ، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسباب میں سے ایک یہ سبب بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
ولا تبطلوا اعمالکم، اہل ایمان اللہ اس کے رسول کی بات مانو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اگر تم اللہ رسول کی نافرمانی اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے، ولا تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے جب تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کی؟ ہم نے اللہ رسول کی نافرمانی رمضان کے مہینے میں نہیں چھوڑی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جتنی زندگی پیچھے گزر گئی ہے، ہم نے کبھی ایسا کوئی عمل اور فعل نہیں ہوگا کہ جو سنت کے مطابق کیا ہو۔ غمی ہے تو اللہ رسول کی نافرمانی ہو، خوشی ہے تو اللہ رسول کی نافرمانی، کاروبار ہے تو اللہ رسول کی نافرمانی۔ اللہ کہہ رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لو، ولا تبطلوا اعمالکم، نافرمانی کرو گے تو اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مومنو، تھوڑے بہت جو نیک اعمال کر رہے ہو نا، وہ خالص اللہ کے لیے کر لو، ریاکاری نہ کرو، تمہارے اعمال میں دکھلاوا نہ ہو، تمہارے اعمال میں ریاکاری نہ ہو۔ اگر تمہارے اعمال میں ریاکاری آ گئی، تمہاری نیکیاں تباہ و برباد کر دی جائیں گی، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل منہم عمل الآخرۃ للدنیا، ایک عمل آخرت کے لیے کرنا تھا، ایک نیکی آخرت کے لیے کرنی تھی، للآخرہ، آخرت کے لیے کرنی تھی، عمل الآخرہ، آخرت کے لیے نیکی کرنی تھی، لیکن کر کس کے لیے لی؟ للدنیا، دنیا کے لیے کر لی۔ نماز پڑھنی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن دنیا کے لیے کر لی کہ یہ بڑا نمازی ہے۔ حج کرنا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے کر لیا کہ لوگ کہیں یہ حاجی صاحب جا رہے ہیں۔ صدقات و خیرات آخرت کے لیے تھی، للدنیا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کر دی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، جس نے دنیا کے لیے نیکی کی، کرنی آخرت کے لیے تھی، لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کی نیکی تباہ کر دی گئی، برباد کر دی گئی۔ اور اللہ کے نبی نے پھر 3 لوگوں کا تخصیص کے ساتھ ذکر کر دیا۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے سامنے عالم دین کو کھڑا کر لے گا، جی مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، خطیب صاحب، کیا معاملہ رہا؟ اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے ساری زندگی وقف کر دی۔ فرمایا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے یہ کام کیا تھا لوگ کہیں بڑا خطیب ہے، بڑا عالم ہے، دنیا سے تو نے کہلوا لیا، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں اسے پکڑ لو، اسے جہنم میں ڈال دو۔ سخی کو لایا جائے گا، جی جناب اللہ تو نے دولت تو دی تھی، میں نے سارا مال تیرے لیے خرچ کر دیا، غرباء کو بانٹ دیا، 50 روپے دیے اور ساتھ میں سیلفی بنا کر میں نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی۔ اللہ کہیں گے کذبت، جھوٹ بولتا ہے، تو نے دنیا کے لیے تو کہلوا لیا کہ یہ بڑا سخی ہے، فرشتوں اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ مجاہد کو لایا جائے گا، جی تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے جہاد کیا، میں نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، کہا کذبت، جھوٹ بولتا ہے، تو نے لوگوں سے کہلوانا تھا، بڑی دلیری، بہادری، شجاعت سے لڑا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پکڑو اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ اور دوسری روایت ہے ان 3 لوگوں سے، ایک دین کے عالم سے، ایک سخی سے، ایک مجاہد سے، ان تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم کی آگ ان 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ تو یہ انجام کس کا ہے؟ یہ ریاکاری کا ہے، یہ انجام دکھلاوے کا ہے۔ عمل تھوڑا کر لیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اگر آپ اپنے اعمال کی حفاظت چاہتے ہیں
تو پھر جو نیکیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، احسان نہ جتلائیں، احسان نہ جتلائیں کہ میں نے فلاں موقع پر تیری مدد کی تھی، آج تو مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ احسان کیا، نیکی کی، بس نیکی کر دیں، اس کا صلہ اللہ سے لیں۔ اگر اس نیکی کا آپ نے احسان جتلا دیا تو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، لا تبطلوا اعمالکم، اور جو تم نیکیاں کر رہے ہو نا، اعمال کر رہے ہو، جو اللہ کی عبادات کسی بھی رنگ میں کر رہے ہو، لا تبطلوا اعمالکم، اپنی ان نیکیوں کو تباہ نہ کرو، اپنی نیکیاں برباد نہ کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کر لو۔ کس طرح ضائع ہوں گے؟ بالمن والاذی، نیکیاں اس طرح بھی یہ بات تباہ و برباد ہو سکتی ہے کہ تم احسان جتلاؤ، والاذی، صرف احسان نہیں جتلانا بلکہ قدم قدم پر دوسرے بندے کو تکلیف بھی پہنچانا ہی۔ احسان جتلانا بھی منع اور قدم قدم پر دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا بھی منع ہے۔ اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہاری نیکیاں ختم کر دی جائیں گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عمل کر رہے ہو نا، جو بھی عمل کر رہے ہو، جو بھی عبادت کر رہے ہو، وہ اللہ کے لیے کرو، اس کے صلے کی امید اللہ سے رکھو، اور اللہ سے ہمیشہ اس کی رحمت کا سوال کرتے رہو۔ اگر تم نے اللہ کی رحمت سے نا امیدی کر لی، پھر بھی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن میں تو اللہ کہتے ہیں نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا قال، ایک بندے نے کہا، ایک بندے نے یہ بات کی، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم ہے اللہ فلاں آدمی کو معاف نہیں کرے گا۔ نوال آرام نہیں آمدہ پہ، ارحم، شرم کرو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے نے کہا اللہ کی قسم ہے کہ فلاں انسان کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، واللہ اللہ کی قسم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال، اللہ نے کہا مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ، وہ کون انسان ہے جو قسم اٹھا کے میرے متعلق یہ کہہ رہا ہے اللہ اغفر لفلان، کہ میں فلاں بندے کو معاف نہیں کروں گا۔ اس بندے کو کس نے کہا ہے کہ قسم اٹھا کے کہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، وَأَحْبَطَ عَمَلَكَ، اور جو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم ہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، میں نے اس بندے کے اعمال تباہ کر دیے ہیں، ختم کر دیے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں۔ پھر ایک اور بات، وقت ہو چکا ہے، وہ حدیث کا مفہوم آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ، جیسے تہامہ پہاڑ ہے اس طرح کی بلند و بالا، یعنی بہت زیادہ نیکیاں لے کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تہامہ پہاڑ کے برابر لائی ہوئی نیکیاں ہوا منصورہ، ہوا میں اڑا دی جائیں گی، ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام، وہ کیا جرم ہے، وہ کون سا جرم ہے جس وجہ سے اس بندے کی نیکیاں جو تہامہ پہاڑ کے برابر ہیں ختم کر دی جائیں گی، کوئی وزن نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، یہ نیک آدمی لوگوں کے سامنے تو نیک تھا،
لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتا تھا یہ حرام کاموں کا ارتکاب کرتا تھا۔ جب یہ تنہائی میں ہوتا تھا اس کی تنہائی آلودہ تھی، اس کی تنہائی گندی تھی، اس کی تنہائی وہ اللہ رسول کی بغاوت اور نافرمانی والی تھی۔ اب اس کی تشریح میں بہت سی باتیں ہیں، ان تمام باتوں کا خلاصہ آج ہمارے پاس موبائل ہے۔ تنہائی میں ہمارے موبائل کا استعمال درست ہے یا غلط ہے یہ ہر بندہ جانتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ بڑا اچھا ہوگا، لیکن تنہائی اس کا فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ نیکی کے اعمال بچا رہا ہے یا جو اس نے تھوڑی بہت نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں تباہ و برباد کر رہا ہے۔ تو آئیں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کی حفاظت کے لیے قدم بڑھائیں اور اپنے لیے نیکیاں بچانی ہیں، ورنہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، لوگوں کے پاس قیامت کا حال نہیں پہنچا؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں قیامت کا دن کتنا سخت ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، عاملۃ ناصبہ، حالانکہ وہ اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو تباہ کر دے گا اور انہیں گھسیٹ کر اللہ اپنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری، تکبر اور دکھلاوے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔